بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 1، صفحہ 155، معارف القرآن، جلد اول۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پارہ پہلا سے لے کر پارہ تیسرا، اور رکوع ہیں اس کے 8۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سبجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے اعجاز قرآن کی دوسری وجوہات، اور وہ کون کون سی وجہ ہیں اعجاز قرآن کی، تو اس میں ہم اس وقت نویں وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے لیا ہے، وہ قیامت تک بغیر کسی ادنیٰ تغیر و ترمیم کے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے آج 1400 برس کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں۔ ہر قرن، ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے اور رہیں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح محفوظ رہا کہ ایک زیر و زبر کی غلطی کا امکان نہیں۔ ہر زمانے میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے اس کے حافظ ملے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اگر کہیں ایک زیر و زبر کی غلطی کر جائے تو ذرا سے بچے وہی غلطی پکڑ لیں گے۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذہب کی کتابوں میں تو آج یہ پتہ چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصل کس زبان میں آئی تھی اور اس کے کتنے اجزاء ہیں۔ کتاب کی صورت میں ہر قرن، ہر زمانے میں جتنی اشاعت قرآن کی ہوئی، شاید دنیا کے کسی کتاب کو یہ بات نصیب نہیں۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بنسبت منکرین اور کافروں کی بہت کم رہی، اور ذرائع نشر و اشاعت بھی جتنے غیر مسلموں کو حاصل رہے، مسلمانوں کو اس کا کوئی محتد بے حصہ نصیب نہ تھا۔ مگر ان باتوں کے باوجود کسی قوم، کسی مذہب کی کوئی کتاب دنیا میں اتنی شائع نہیں ہوئی جتنا قرآن کریم شائع ہوا۔ پھر قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں اور ضعیفوں پر موقوف نہیں رکھا جن کے جل جانے اور محو ہو جانے کا امکان ہو، بلکہ اپنے بندوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ اگر ساری دنیا کے قرآن معاذاللہ نابود کر دیے جائیں تو اللہ کی یہ کتاب پھر بھی اس طرح محفوظ رہے گی۔ چند حافظ مل کر بیٹھ جائیں تو چند گھنٹوں میں پھر ساری کی ساری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ بے نظیر حفاظت بھی صرف قرآن ہی کا خاصہ اور اس کے کلام الہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس پر کسی مخلوق کا تصرف نہیں چل سکتا۔ اس طرح اس کا کلام بھی ہمیشہ تمام مخلوقات کی دستبرد اور تصرفات سے بالا تر ہو کر ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی 1400 برس تک مشاہدہ میں آ چکی ہے اور تا قیامت انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اس کھلے معجزے کے بعد قرآن کے کلام الہی ہونے میں کیا کسی کو شک و شبہ کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ 10ویں وجہ، وہ علوم و معارف ہیں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا ہے، نہ آئندہ امکان ہے کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیے جا سکیں جو تمام کائنات کے دامی ضروریات کو حاوی اور انسان کی زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکیں۔ شخصی، پھر عائلی زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور پھر عمرانیات اور اجتماعیات اور سیاست، ملک کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے قرآن پڑھنے کی اور عمل کرنے کی۔ آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔